جب ہم گزر رہے ہوتے ہیں کسی مخالفت سے اور دل ہمارا پھٹ رہا ہوتا ہے اس وقت کہ یار آپ دیکھ نہیں رہے سامنے والا زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اس نے میرا ایک ایرر دیکھ کے میرا جز دے کے کل اڑا دیا، دل بڑا کرو، دل بڑا کرو۔ تو یہ جو سارے جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں دل بڑا کرو، کہ قتیل کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو جواب دینے کی، 10 کتے بھونک رہے ہوں 11واں نہ بجے۔ شیر شیر ہوتا ہے، یہ آپ کا جملہ ہے۔ شیر شیر ہوتا ہے، 10 کتے بھونک رہے ہیں تو شیر 11واں نہیں بنتا۔ سب کا دل کرتا ہے، میرے قوم کے لوگوں کا دل اگر آپ چیر کے نکالیں گے پھٹ جائے گا دل۔ آپ میرے لوگ بیٹھے ہیں، آج میرے ملک کے لوگ بیٹھے ہیں، میری قوم کے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کسی ایک کا بھی اب آپ بھائی سینہ کھولیں گے نا آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا، اتنا دکھ ہے میرے لوگوں، ہمارے لوگ۔ انسان کو میں کہتا ہوں امریکہ میں بھی ہوگا نا، کافر ہی کیوں نہیں ہوگا، آپ اس کا بھی سینہ چیرو گے نا پھٹ جائے گا دل آپ کا۔ یہ انسانوں کو بڑے بے رحمی سے یہ تاریخ رہی ہے کہ رحم نہیں کیا لوگ، درگزر نہیں کیا، معاف نہیں کیا لوگ، اس طرح مارا ہے، اس طرح اور ایک ہیڈ شاٹ مار کے تجھے وہی جیت کے سفر میں میرے الفاظ تھے، میں لوگوں کو لنک کرا رہا ہوں کہ یہ کنیکٹ کر جائیں۔ جیت کے سفر کے اندر تھا کہ لوگ تجھے ایسی قبروں میں گرا کے آئیں گے، سروں پہ گولیاں ماریں گے۔ لیکن میں جس بات کو کہنا چاہتا ہوں نا وہ بات ہے کہ ایک تو ہے نا کہ ایک بے رحم نے ایک معصوم کو مارا، ایک سردار جب گرتا ہے نا سسٹم کے اندر، ایک بادشاہ جب گرایا جاتا ہے، ایک جس کی شان اللہ نے بنائی، اس نے کاٹی، محنت کی، کھڑا ہوا میدان کے اندر، اس کی اللہ نے دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی ایک سردار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سردار تھے، ایک بادشاہ تھے۔ آپ کبھی بھی ان کی تاریخ میں سیرت کے باب میں نہیں دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت اعلیٰ شخصیت تھے، ایک چودھری تھے آپ، بغیر کہے ہوئے آپ ایک بادشاہ سردار۔ طائف کی وادیوں میں آپ دیکھیں، کرائے کے گنڈوں کو ہائر کر کے انہوں نے میرے نبی پر پتھروں کی بارش کر دی ظالموں نے۔ یہ نہیں دیکھا کہ ایک انسان کو تم دیکھو تو مار کس کو رہے، وہ ایک بادشاہ ہے، وہ ایک سردار ہے، وہ آسمانوں کا سردار ہے، وہ زمینوں کا سردار ہے، وہ جنوں کا بھی سردار ہے اور وہ فرشتوں کا بھی سردار ہے۔ امام الانبیاء، امام الثقلین، اتنے بڑے رتبے کی شخص کو کس بے رحمی سے مارا ان لوگوں۔ اور ظرف دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب یہ ظلم کی ایک انتہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کی جا رہی تھی، ظلم کی ایک بارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کی جا رہی تھی، محمد ابن عبداللہ العربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ظالموں کے ظلم، بچے وہاں کے کھڑے کر دیا انہوں نے، بچوں نے کنکریاں ماری اس معصوم ترین انسان کو جس نے کبھی کسی کے بال کو نقصان نہ پہنچایا، جس نے کبھی زندگی میں کسی کو ناجائز نہیں، کبھی ان کے لفظوں سے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے بھی کبھی کسی کو نقصان نہیں ہوا ہوگا۔ ایسا پاکیزہ ترین مطہر شخص جس کو صحابہ کہتے ہیں اتنا پیارا چہرہ تھا، دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، ان کی شکل، ان کی خوبصورت حسین چہرے کو دیکھ کے انسان کو اپنے گناہ یاد آ جاتے تھے، ان کی چال میں وہ کمال تھا، ان کی چال چلن میں وہ جمال تھا۔ ایسے شخص کو سوچیں کیا دل ہوں گے وہ جنہوں نے تیرے نبی کو زخمی کیا ہوگا، کیسا دل ہوگا وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں نظریں ڈال کے جو ہے نا زیادتیاں کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسا دل ہوگا وہ۔ ایک دل وہ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں سروں پہ رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کے پانی کو اپنے جسم پر ملتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے پرفیومز بناتے تھے۔ کچھ دل ایسے تھے اور کچھ دل ایسے تھے، سوچیں وہ کیسے دل ہوں گے جنہیں ترس نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتے ہوئے، جنہیں دل نہیں پھٹے ان کے اوپر ہاتھ اٹھاتے۔ اللہ فدا کا ابی و امی، میرے 10 باپ بھی میرے نبی پر قربان ہو اگر ہو، میری مائیں بھی 10، پوری قوم کی مائیں ہمارے نبی پہ قربان صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس وقت آسمان سے عدیل بھائی ایک فرشتہ نازل ہوا اور اس نے کہا آج تو بہت ہو گیا ہے، مطلب اس کو غیرت آ گئی اس ٹائم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کس طرح کا ظلم کیا، ان ظالموں نے کس طرح کا ظلم کیا آپ سے۔ اللہ کہ آپ حکم کریں میں پیس کے رکھ دوں ان کو، 2 پہاڑوں میں اس قوم کو عبرت بنا دوں گا قیامت تک کے لیے کہ انہوں نے آپ جیسی ہستی کے اوپر یہ زیادتی کی۔ سلام ہے اس کے اوپر، قیامت تک سلام ہے اس کے اوپر، اور قیامت کے بعد بھی سلام ہے اس کے اوپر، جس نے تب بھی رحم کا آرڈیننس جاری کر دیا کہ ان کو مت مارنا، کیا پتا ان میں سے کوئی
حق کے رستے پر آ جاؤ. میں تو شاید اپنے نبی کی پیر کی خاک تو دور کی بات ہے، اس علاقے کی خاک کے بھی برابر نہیں ہوں. میرے اندر یہ باتوں کی، میں گفتار کا غازی تو بن گیا، شاید کردار کا غازی نہ بن سکتا. لیکن اگر ماڈل ہمارا نبی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، تو بھیا عدیل بھائی، تیرے نبی نے اور میرے نبی نے منہ سے بیان نہیں کیا کبھی، ظرف تھا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دفعہ دینے لگے جواب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ میرے اوپر زیادتی کرتا رہا، ظلم، گندی باتیں کرتا رہا، غلط باتیں کرتا. آپ مسکرا رہے تھے، میں نے جوابی کارروائی دی، آپ نے منہ پھیر لیا آگے سے. میں نے فرمایا جب وہ زیادتی کر رہا تھا تو اللہ جواب دے رہا تھا، اب تم جواب دینے جا رہے ہو تو فرشتے ہٹ گئے ہیں، اس لیے میں نے منہ پھیر لیا. کیونکہ روایت یہ کہتی ہے، من عاد لی ولین، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی. اللہ کہتا ہے جس نے میرے دوست اور جس نے اللہ والے کے ساتھ دشمنی لی، جس نے حق کے رستے پہ چلنے والے اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی لی، اللہ جنگوں کا اعلان کرتا ہے آسمانوں سے اس کے خلاف. ہم بھی حرب کا اعلان کرتے ہیں، جنگ کا اعلان کرتے ہیں. تو جب اللہ آپ کی جنگیں لڑنے آ رہا ہے، لیٹ اللہ ڈیسائیڈ. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ دل نہیں پھٹتا، میرا بھی دل پھٹ جاتا ہے کبھی کبھی. خلق الانسان ضعیف، لیکن رب جو جیت لا کے دیتا ہے نا، اور رب جو جواب رقم کراتا ہے، وہ ایسا رقم کراتا ہے کہ نسلیں یاد رکھتی ہیں اگلوں کی کہ مکے سے کبھی کوئی شخص آیا تھا. آج تک دنیا یاد رکھتی ہے کہ مکے سے کوئی شخص آیا، نام ہے اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کا فالوور ہو. کل مجھے بھی میرا یہ درس یاد دلائیے گا اگر میں بھول جاؤں. بار جو انہوں نے سیٹ کی وہ یہی ہے کہ جواب نہ دیں. اور آخری بات عدیل بھائی، جب جواب دینا تو پھر جنگ بدر جیسا جواب دیں. یاد رکھے صدیاں کے جواب دیا آپ. کیا بولوں؟ میں اپنے اس پیارے نبی، میرے سونے نبی اور اس شہزادے نبی، اجمل الخلقی، انور الخلقی، عارف الخلقی، اشرف الخلقی، انور الخلقی، اعظم الخلق، عالم الخلق. مخلوق میں ان سے بڑی کوئی ہستی نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی زندگی ایک فلسفہ ہے، ایک آگ ہے وہ زندگی. درد والوں کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی درد نہیں ہے، اتنا بڑا درد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. میرے سننے والے، میرے سامعین اور میرے چاہنے والے یا میرے نہ چاہنے والے جو لوگ بیٹھے ہیں، میرا کبھی بھی یہ دعویٰ ہی نہیں رہا کہ بھائی پوری کائنات کے سارے ایکسپیرینسز بھائی میرے ساتھ ہو. میں اس بات کی بھی تھوڑی سی بات کو میں پسند نہیں کرتا کہ لوگ شاہ صاحب کے بارے میں یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ان کے ساتھ تو سارے ہی مسئلے ہوئے ہیں سوائے ایک مسئلے کے. میری نظر میں قوم کے ایک رہبر اور ایک استاد کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کریں. مخالفت میں کہوں گا، لیکن میں ایک پازیٹیو کیریکٹرسٹک کے تحت ہر آدمی کا دفاع کرنا لازم سمجھتا ہوں جنہوں نے خدمت کی ہے لوگوں تو. لیکن میں یہ کہتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو میں بیان کر رہا ہوں یا کوئی اور بیان کر گیا ہے جو لوگوں کی زندگی میں. اب آپ بھی اپنی زندگی سنائے گا نا، ابھی اس میں سے بھی بہت اصول نکلیں گے. آپ کی زندگی میں بھی بہت غم ہوں گے. غم تو ویسے بڑے عظیم غم ہوں گے اب صاحب کو. لیکن میں کوئی انوکھا انسان نہیں. میں نے ہمیشہ سے یہ بلیو کیا ہے کہ آواز بنو، یہ مت کہو کہ صرف میں ہی. تو سسٹم میں آپ کہیں بڑے بڑے بزنس مین ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، بڑے بڑے پولیٹیشینز ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، چھوٹے موٹے لوگ بھی. آپ یہاں سے منظور کالونی چلے جائیں، وہاں سے ایک شخص نکال لیں، اس کی کہانی سن لیں گے، آپ کو کتاب مل جائے گی. منظور صاحب جو تھے نا جن کے نام پہ کالونی ہے، وہ ایک کہانی ہوں گے، وہ خود بھی ایک کہانی ہوں گے. تو یہ کہنا کہ جی صرف ہماری کہانی کے اندر کوئی ایسا بات آ گئی، ہماری کہانی کوئی شیخ عاطف کی ایسی ہو گئی جسے سننے کے اوپر جو نا کوئی خزانے مل جائے، ایسی کوئی بات نہیں. ایک بس شرم حیا ہوتی ہے. اصل میں وہ اس لیے ہم کہتے ہیں، دیکھیں ہر انسان گزرتا ہے بہت سارے فیزز سے لائف کے اندر اور مسائل سے.